سفر پر روانہ ہوتے تو پہلے دعائے سفر پڑھا کرتے. سب مل کر دعائے سفر پڑھ لیں. سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون. حجاج کرام جس سفر میں دعائے سفر پڑھی جائے وہ سفر برکت والا اور خیر و عافیت والا. ہماری گاڑی مدینہ کی عظیم مقدس زیارات کے لیے رواں ہے. دعا ہے اللہ رب العزت ہمارا یہ سفر اپنی بارگاہ میں قبول و منظور ہو. حجاج کرام مدینہ شریف میں جو سب سے بڑی زیارت ہے وہ روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے, حدیث کا مفہوم ہے, ما بین بیتی و منبر روضۃ من ریاض الجنہ. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرا روضہ اور منبر کے درمیان والا حصہ جو ہے جنت کا ایک ٹکڑا ہے. جس نے ریاض الجنہ میں سجدہ ادا کیا گویا اس نے جنت کے فرش پر سجدہ ادا کیا. حدیث کا مفہوم ہے من زار قبری وجبت لہ شفاعتی. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے روضے مبارک کی زیارت کر لی اس پر میری شفاعت واجب ہوگی. دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اپنے در کی حاضری اور اپنے محبوب کے در کی حاضری بار بار عطا فرمائے. آمین. حجاج کرام مدینہ شریف کا پہلا نام وادی یثرب تھا. دکھوں پریشانیوں بیماریوں والی وادی. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک لگے تو مدینہ طیبہ بن گیا, مدینہ منورہ بن گیا, یعنی کہ خوشیوں والا شہر بن گیا. مشکل تھے راستے آسان ہو گئے, مشکل تھے راستے آسان ہو گئے. دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے جب رکھا میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا قدم مبارک اس وادی پر تو پتھر بھی دیکھ کے مسلمان ہو. انگوٹھی نہ ہوتی نگینہ نہ بنتا, انگوٹھی نہ ہوتی نگینہ نہ بنتا, سمندر نہ ہوتے سفینہ نہ بنتا. ظفر یثرب کی وادی پر میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک نہ لگے ہوتے تو یہ شہر مدینہ نہ بنتا. حجاج کرام ہمارا زیارت کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے. اپنے لیفٹ ہینڈ کی طرف دیکھتے رہیں. جیسے ہماری گاڑی تھوڑا آگے جائے گی آپ کو لیفٹ ہینڈ کی طرف ایک مسجد نظر آئے گی. 3 دروازے ہیں براؤن کلر کے. مسجد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, ذی النورین 2 نوروں والی. اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 صاحبزادیوں کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا. پہلا نکاح حضرت بی بی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا. دوسرا نکاح حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا. حجاج کرام آپ کے لیفٹ ہینڈ کی طرف یہ بلڈنگ کے بالکل ساتھ مسجد ہے. 3 دروازے ہیں براؤن کلر کے. اس بلڈنگ کے بالکل ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد. یہ سامنے والی. کہا جاتا ہے کہ اس جگہ پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر مبارک تھا. 40 دن بھوکا پیاسا رکھا گیا, پھر شہید کیا گیا. شہید کیا گیا تو اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے. خون مبارک کے چھینٹے قرآن مجید پر پڑے تو ایک شہر نے کیا خوب کہا, کسی کی شہادت کی گواہی احد کا پہاڑ دے گا, کسی کی شہادت کی گواہی بدر کا مقام دے گا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی رب کا قرآن دے گا. حجاج کرام آپ کے لیفٹ ہینڈ کی طرف یہ مسجد ہے. سامنے سفید کلر کی مسجد ہے, گنبد سبز ہے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی یہ مسجد ہے. یہ قدیمی مسجد نہیں ہے, یہ ترکی حکومت نے بنوائی تھی. نیچے مارکیٹ ہے, اوپر مسجد ہے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی کوئی مسجد نہیں تھی تو ترکی حکومت نے ان کے نام کی ایک مسجد بنائی تھی. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں. کرام ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت کیا کرتے تھے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف کی گلیوں میں بیٹھ کر رویا کرتے تھے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اے بلال کسی چیز کی خواہش ہو تو بتائیں. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ صحابہ مجھے کسی چیز کی خواہش نہیں ہے, نہ گھر کی نہ مال و زر کی. مجھے کرا سکتے ہو تو دیدار مصطفیٰ کرا دیا جائے.
صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے بلال تو نے اس چیز کی خواہش کر دی ہے جس کے لیے ہم خود بھی تڑپ رہے ہیں. ایک وقت یہ بھی آتا ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف کو چھوڑ کر شام کے شہر حلب میں چلے جاتے ہیں. 1 سال گزارنے کے بعد قسمت انگڑائی لیتی ہے. خواب میں قبلی والے کا دیدار ہوتا ہے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے بلال تو نے مدینہ کو چھوڑ دیا ہے, کیا میری یاد نہیں آتی, کیا مجھے ملنے کا دل نہیں کرتا؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھلتی ہے تو فوراً اونٹنی پر سوار ہوتے ہیں, مدینہ شریف پہنچتے ہیں. مسجد نبی شریف میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر نہیں آتے. حجروں میں چلے جاتے ہیں, آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر نہیں آتے. قبر انور پر چلے جاتے ہیں, عرض کرتے ہیں لبیک یا سیدی یا رسول اللہ. آقا غلام حاضر ہے, آقا آپ نے خواب میں آ کر بلایا تھا, غلام آ گیا ہے. لبیک یا سیدی یا رسول اللہ. رو رو کر بے ہوش ہو جاتے ہیں. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہر لے جاتے ہیں, ہوش آتا ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بلال وہ اذان سنو جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا کرتے تھے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے صحابہ مجھ سے یہ منظر برداشت نہیں ہوگا. جب میں پہلے اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا تھا سامنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور ہوتا تھا, اب یہ منظر مجھ سے برداشت نہیں ہوگا. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ کیا کہ آپ بلال کسی کی نہیں مانے گا. جس بلال کی آنکھوں نے 2 شہزادوں کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاندھوں پر سوار ہوتے دیکھا ہے, یہ ان کو کبھی منع نہیں کریں گے. دونوں شہزادے آئے, حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرمایا کہ چچا وہ اذان سناؤ جو ہمارے نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا کرتے تھے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ اکبر کی صدا بلند کی تو مدینہ کی گلیوں میں کوہرام مچ گیا. بچے بوڑھے عورتیں سب باہر نکل آئے. چھوٹے ننھے بچے اپنی ماں کی چھاتیوں کو چھوڑ کر کودتے کہ آقا کے مؤذن تو آ گئے, آقا کب آئیں گے. حجاج کرام جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدا بلند کی تو بے ہوش ہو گئے. ہوش آتا ہے تو اب بلال کا مدینہ شریف میں رہنا ناممکن ہو گیا. ہوش آتا ہے شام کے شہر واپس حلب میں چلے جاتے ہیں. حجاج کرام یہ محبت کا عالم تھا, یہ محبت کا مقام تھا. دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں بھی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی محبت عطا فرمائے. حجاج کرام اپنے لیفٹ ہینڈ کی طرف دیکھتے رہیں, یہ تو بلڈنگ ہے, اس کے ساتھ آگے آپ کو باغ نظر آئے گا. لیفٹ ہینڈ کی طرف حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ, یہ بند ہی رہتا ہے, اندر جانے کی کسی کو اجازت نہیں ہے. آپ کے لیفٹ ہینڈ کی طرف یہ بلڈنگ جیسے ختم ہوگی بالکل سامنے, یہ بالکل سامنے باغ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے پیڑ لگائے تھے, وہی پیڑ بغیر بیج کے یہ پیڑ ہوئے تھے. حجاج کرام ہم مسجد قباء پہنچنے والے ہیں جو ہمارا پہلا سٹے ہوگا. حجاج کرام مسجد قباء اسلام کی پہلی مسجد ہے جو تقوی کی بنیاد پر بنائی گئی. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو ہر صحابی کی خواہش تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر تشریف فرمائیں گے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں بیٹھ کر دعا مانگ رہے تھے اور دل ہی دل میں کہہ رہے تھے کہ میں غریب سا بندہ ہوں, میرے گھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے تشریف لا سکتے ہیں. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں کسی صحابی کو ناراض نہیں کرنا چاہتا, میری ناکہ اٹھنی کی رسی چھوڑ دی جائے, جس صحابی کے گھر جا کر بیٹھے گی میں اسی کے گھر قیام فرماؤں گا. تو اس ناکہ اٹھنی کی رسی چھوڑ دی گئی. وہ ناکہ اٹھنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جا کر بیٹھ گئی. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں قیام فرمایا اور اس مسجد کی بنیاد رکھی. یہ مسجد تقویٰ کی بنیاد پر بنائی گئی. اس کا پہلا پتھر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے رکھا. اہل مدینہ والے لوگ اکٹھے ہو کر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, مکہ والے لوگوں کے پاس بیت اللہ شریف ہے, بیت اللہ کا طواف کریں گے, صفا مروا کریں گے, وہ نیکیوں میں ہم سے آگے ہو جائیں گے. ہمارے پاس سواریاں بھی نہیں ہیں, ہم غریب ہیں, ہم کیسے جائیں گے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من تطہر فی بیتہ ثم اتی مسجد قباء فصلی فیہ صلاۃ کان لہ کاجر عمرۃ, جو شخص اپنے گھر سے طہارت حاصل کرتا ہے, وضو کرتا ہے اور
مسجد قبا میں آ کر 2 رکعت نماز نفل ادا کرتا ہے تو اللہ پاک اسے ایک مقبول عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے. حجاج کرام آپ کے لیفٹ ہینڈ کی طرف یہ سامنے مسجد جمعہ ہے. مسجد جمعہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو سب سے پہلے اسی جگہ پہ تشریف لائے. یہ وہ مدرسہ ہے آپ کے رائٹ ہینڈ کی طرف, یہ وہ مدرسہ ہے, اندر یہ لکھا ہوا ہے بورڈ بھی مدرسہ القصبۃ الاہلی. یہ وہ مدرسہ ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو قبیلہ بنو نجار کی چھوٹی چھوٹی بچیوں نے تف بجا کر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا تھا اور نعت بھی پڑھی تھی, طلع البدر علینا, اسی مقام پہ پڑھی گئی تھی. طلع البدر علینا یہ ہے مدرسہ جی. القصبۃ الاہلیہ مدرسہ نعت پڑھی تھی, تب بجا کر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا تھا. مجاہد کرام آپ کے جو لیفٹ ہینڈ کے آپ کے پہلے لیفٹ ہینڈ پہ مسجد تھی, اب آپ کے رائٹ ہینڈ کی طرف آ رہی ہے مسجد جمعہ. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے, یہ سامنے آپ کے لیفٹ ہینڈ کی طرف ہی آگے ہے پھر مسجد جمعہ. سورۃ جمعہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے. سورۃ جمعہ اسی جگہ پہ اتری تھی. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلا جمعہ اسی جگہ پہ ادا کیا تھا. سورۃ جمعہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے. ایک طرف ہے گروپ کی شکل میں جانا, گروپ کی شکل میں واپس آنا. مجاہد کرام آپ کے پاس 20 منٹ کا ٹائم ہوگا اس جگہ پہ. 2 رکعت نماز نفل تحیت المسجد پڑھنی ہے. اترتے وقت اپنی گاڑی کا نمبر نوٹ کر لینا ہے. اترتے وقت اپنی گاڑی کا نمبر نوٹ کر لینا ہے اور جگہ بھی دیکھ لینی ہے کس جگہ پہ ہماری گاڑی رکی ہوئی ہے. مسجد کی چاروں سائڈوں پہ چاروں طرف سے پارکنگ ہے. آپ جس گیٹ سے انٹر ہوں واپسی اسی گیٹ سے واپسی آنا. چاروں طرف سے مسجد کی پارکنگ ہے. اترتے وقت اپنی گاڑی کا نمبر بھی نوٹ کر لینا. اگر آپ دوسرے گیٹ سے نکلیں گے تو وہاں پہ اور پارکنگ ہے اور گاڑیاں موجود ہیں, اس لیے آپ بھی گم ہو جائیں گے. جس گیٹ سے آپ انٹر ہوں واپسی اسی گیٹ سے آنا. اور ایک کمپنی کی بہت سی گاڑیاں ہوتی ہیں, اگر نمبر آپ کے پاس نوٹ نہیں ہوگا تو آپ کو مشکل ہوگی. کوشش کریں آپ کو جو ٹائم دیا جائے ٹائم کی پابندی کریں. آپ کو بھی روزہ ہے, مجھے بھی روزہ ہے. جتنی آپ ٹائم کی پابندی کرو گے اتنی ہماری زیارت بھی اچھی ہوگی اور ٹائم بھی ہمارا کم لگے گا. اگر ہر کوئی اپنی مرضی کرے گا تو ٹائم بھی زیادہ لگے گا اور زیارت بھی اچھی نہیں ہوگی. لہذا آپ کو جتنی ٹائم دیا جائے اس ٹائم کی پابندی کریں. آپ گروپ کی شکل میں جائیں, گروپ کی شکل میں واپس آئیں. ہمارے ساتھ ایک کوڑی بعد میں آئی تھی, وہ پہلے چلی گئی. ہماری جو اگلی زیارت ہے مسجد قبلتین. حجاج کرام ہماری جو اگلی زیارت ہے مسجد قبلتین, 2 قبلوں والی مسجد. ہمارا جو پہلا قبلہ تھا بیت المقدس مسجد اقصی تھا. فلسطین کے اندر ہے مسجد اقصی.
ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 16 سے 17 مہینے مسجد اقصی کی طرف اپنا چہرہ مبارک کر کے نماز پڑھا. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسلسل خواہش تھی کہ ہمارا قبلہ دادا ابراہیم والا ہونا چاہیے بیت اللہ شریف مسجد حرام. ایک دن ایک صحابی کی عادت کے لیے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور 10 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی کی عادت کے لیے وہاں پہ گئے ہوئے تھے جس جگہ پہ مسجد قبلتین یہ قبیلہ بنو سلمہ تھا. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لے گئے تھے تو نماز ظہر یا نماز عصر کا وقت ہو چکا. کچھ علماء لکھتے ہیں نماز ظہر کا وقت تھا, کچھ لکھتے ہیں نماز عصر کا وقت تھا. یہ کنفرم نہیں ہے. یہ کنفرم ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4 رکعت نماز فرض پڑھا رہے ہیں. 2 رکعت میں نے آپ کا اوپر دیکھنا, بار بار آسمان کی طرف اوپر دیکھنا دیکھ رہا ہوں, لہٰذا اپنا قبلہ رخ مسجد حرام کی طرف کر لو. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کی حالت میں قبلہ رخ چینج کیا. پیچھے جو 10 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے انہوں نے بھی نماز کی حالت میں قبلہ رخ چینج کیا. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعت نماز فرض مسجد اقصی کی طرف اپنا چہرہ مبارک کر کے پڑھائی. 2 رکعت نماز فرض مسجد حرام کی طرف اپنا چہرہ مبارک کر کے پڑھائی. جب نماز مکمل ہو گئی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے صحابہ مجھے تو اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوا تھا, میں نے اللہ کے حکم سے قبلہ رخ چینج کیا, آپ نے انجانے میں کیوں کی؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہمارا قبلہ کعبہ ہے,